بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، ان دنوں آپ خلافت کے عہدے پر فائز تھے۔ اے یہودی، یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں روز مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ رہ گیا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریح کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شریح کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھے رہیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اس یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا، میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شریح نے زرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا، ان دونوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے اور آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا، اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ قاضی نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چون و چرا قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے، فلاں دن یہ آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ لے لیں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔ سبحان اللہ۔